پر اس کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت بھی اجتماعی معاملات کے اعتبار سے بھی بہت اہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف، اس لیے کہ آج کل جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ہمارے ملک میں لبرلزم کی، سیکولرزم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دو چار دانشور بھی ہیں اور ان کے دل دادا ہمارے وزراء بھی ہیں، کسی سے بیچارے سے لے لی گئی وزارت اطلاعات، اب اس کو دے دی گئی سائنس اور ٹیکنالوجی، پھلجڑیاں کو پھلجڑیاں آ رہی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ہاں کیا باتیں، بھائی حکمرانوں کی بات مانو، حکمرانوں کی بات مانو۔ کچھ ایک دو مذہبی طبقات بھی ہیں، حکمرانوں کی ہر بات ماننے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ، اور اکثر لبرل اور سیکولر مائنڈڈ لوگ بھی ہیں اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اللہ اللہ ہے، اللہ نے اپنے کلام کی پکی حفاظت فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے الفاظ کی بھی حفاظت کرتا ہے، معانی کی بھی کرتا ہے۔ آیت دوبارہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ آگے کیا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے کیا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ، اطاعت کا لفظ آیا کسی دفعہ؟ نہیں آیا۔ اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا۔ اللہ بھی اللہ ہے نا، دو کے ساتھ آیا، تین کے ساتھ نہ آیا۔ اگر چلے یہ ہوتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، اطاعت کرو اللہ کے رسول کے اور اولی الامر کی، تو تینوں پہ اپلائی ہو جاتا۔ دو کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، تیسرے کے ساتھ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، ہر بات ماننی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی۔ اصحاب امر، چاہے کسی کے ابا ہوں گھر میں، وہی صاحب امر ہے، ادارے میں کوئی باس و سربراہ ہو یا ریاست کا حکمراں ہو، کسے بادشاہ کوئی بھی ہو، اس کی ہر بات نہیں مانیں گے۔ اس کی وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور اطاعت سے ٹکرائے گی، وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک یونیورسٹی میں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھانے کے لیے ہم گئے، انٹرویو لیا گیا، 4 حضرات کو بٹھا کے، بڑے پروفیسر تھے، یہی آیت کوٹ کی۔ بہرحال اللہ حفاظت رکھے، ہمارے تو وزراء سے بھی اما بارہ نہیں پڑھا جاتا۔ اے ڈی سینٹر میں جانا ہوا، بچوں نے کہا انکل وہ ان کو بھیجے نا، انکل کو، نام میں نہیں لے رہا، وہ جو وزیر انکل ہیں، اے ڈی سینٹر میں بچے کہہ رہے مجھے انکل، وہ بڑے انکل کو بھیجے نا، ہم ان کو پورا اما پارا پڑھا دیں گے جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ اب انٹرویو لینے جناب، بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے انٹرویو کے لیے ہمیں بلا لیا، یہ آیت کوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سر آپ صحیح تو پڑھ لیں، نہیں حکمرانوں کی تو ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا بالکل مانیں گے، لیکن پہلے کس کی مانیں گے؟ پھر آیت، میں نے کہا میں آپ کو پوری آیت سنا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں، انگریزی میں بھی سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد انٹرویو ختم ہو گیا، خیر انہوں نے اوکے کر دیا، پھر انہوں نے اگلے سوالات نہیں کیے۔ یہ میں ڈیفینڈ کرنا ہے ہمیں، یہ خامخواہ پر بمبارڈمنٹ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا، ادھر سے بمبارڈمنٹ، ادھر سے بمبارڈمنٹ، بچوں کے ہمارے ذہن خراب، بڑوں کے ہمارے ذہن خراب۔ کیا امت 1400 سال سے ٹائم پاس کر رہی ہے کیا امت کے پاس جوابات نہیں ہیں سارے سوالات کے؟ ہیں، آگے بڑھ کے جواب ہم نے دینا ہے بھائی، اللہ کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر کے امتی ہیں، ہم نے آگے بڑھ کر اس دین کو ڈیفینڈ کرنا اور لوگوں کو جواب دینا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ہمارے کچھ بھائی اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہیں اور سیکولر مائنڈڈ ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے۔ تم مسلمان ہو کر اسلام کی تعلیمات اور بیسکس کے بارے میں اس طرح کی کنفیوژنز پھیلاتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ دوبارہ آیت دیکھیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں کے ساتھ اطاعت کا الگ الگ لفظ ہے، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ انکنڈیشنل اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، باقی جس کی بھی ہوگی وہ کنڈیشنل ہے۔ اگر کسی کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو یہ نیچے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں آپ نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ آگے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اچھا یہ جو ہے نا اولی الامر، گھر میں بھی صاحب اختیار باپ ہوگا، شوہر ہوگا، مرد ہونے کے ناطے اس کو بنایا گیا، ادارے کا سربراہ ہوگا، ملک کی عدالتیں ہوں گی، پارلیمنٹ کے فیصلہ کوئی بھی ہے اس کو اس کے تابع رکھا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، نزاع کا معاملہ آ جائے، ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ عام لوگ ہوں، میری طرح آپ کی طرف، اہل علم سے مسئلہ معلوم کر لیں۔ ریاست کی سطح کا معاملہ آ جائے تو ریاست کے کچھ انسٹیٹیوشنز ہوں گے، پارلیمنٹ بل بنائے، ایک رائے ہے اگر وفاقی شرعی عدالت موجود ہے یا عدالتیں موجود ہیں تو اسلام کے نام پر ملک لیا گیا تو اس عدالت میں وہ ججز ہوں جو اسلام کے ماننے والے ہوں اور اسلام کو جاننے والے ہوں۔ بھگوان داس نے اگر ایم اسلامی کی اسٹڈیز کر لیا
تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی مملکت کے اندر وہ فیصلے کرے. بھاری بات آ گئی، کیونکہ اس ریاست نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور وہ کافر ہے. اگر نظریے کو نہیں مانتا تو ہم اپنے فیصلے اس کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ بہت سخت بات ہے، مجھے پتا ہے، بٹ ہے. جسٹ ایم اسلامیات اگر بھگوان داس کر لے، کل مائیکل آگے کر لے گا تو اس کو بھی بنا دیں گے کیا؟ تو ریاست نظریے کی بنیاد پر ہے. نظریے کو ایک شخص مانتا ہی نہیں ہے تو اہم مناصب اس کو نہیں دے سکتے. باقی سروسز دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اہم کریٹیکل مناصب تو ان کے پاس ہوں جو نظریے کو ماننے والے تو ہوں. اور جب رائے ملے جا رہے گا بھئی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا، یہ فلاں کمیٹی، یہ سینٹ کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، یہ شریعت کے خلاف تو نہیں، تو اب کون رائے دے گا؟ مجھے ایسا تو نہیں دے گا بھائی، میں تو طالب علم ہوں دین کا. جو شریعت کے جاننے والے اہل علم ہوں گے وہ رائے دیں گے. اس معاملے میں اس سے رائے لو. پل بنانے تو جا کے انجینئر سے لو. ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام کرنا ہے تو ڈاکٹرز کو بٹھاؤ. HEC میں کوئی مسئلہ ہے تو پروفیسرز کو بٹھاؤ. لیکن شریعت کی رہنمائی چاہیے تو پھر ڈاکٹر انجینئر کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا بھائی. کبھی ڈاکٹر سے کہا کہ گھر بنانے مجھے تم آرکیٹیکٹ تم بن جاؤ، کبھی ہوتا ہے؟ کبھی انجینئر سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کی دوا دے دو، نہیں نا. تو جب شریعت کا معاملہ ہوگا، شریعت کا مسئلہ ہوگا تو رائے کس سے لیں گے بھائی؟ جو اس کا جاننے والا. اس کا کوئی سیٹ اپ بنا لے، وفاقی شرعی عدالت کو بنا لے، وہ صحیح انداز سے کام کرے، وہاں علماء موجود ہوں، وہ نگاہ رکھیں. عام آدمی بھی کہے کہ بھائی یہ بل غلط پاس ہوا، یہ خلاف شریعت بات ہے، اور وہ بتا دیں کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہے تو اس کو چینج کریں، مطابق ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ ریاست کی سطح پر پاسبلٹی ہے. یہ بہت کچھ کام ہوا ہے، کتابوں میں کہیں دور رکھا ہوا ہے. وہ ان ساری تفصیلات کو میں نے 3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کی کیا پریکٹیکل شکل ہو سکتی ہے ریاست کی سطح پر اگر یہ کام ہم کرنا چاہیں تو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے کے اندر نزاع کر بیٹھو، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹاؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت عمدہ ہے.